الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مجالس ذوالحج 1447 ہجری چل رہی ہیں، اور آج ہماری چوتھی مجلس ہے جس کا عنوان بنیادی ہے خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق اور فرائض۔ خاوند اور بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ بہت اہمیت کا مسئلہ ہے ہماری معاشرت کا، اس لیے اس کو بہت توجہ سے سننا چاہیے اور عمل کی نیت سے سننا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق لانے کی اور ڈالنے کی کوشش کریں۔ میں حسب سابق آپ کی خدمت میں پہلے قرآن کریم کی چند ایک آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں، چند ایک آیات پیش کرتا ہوں، اور پھر چند ایک احادیث پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواتین مردوں اور شوہروں کا لباس ہے، اور مرد اپنی بیویوں کا لباس ہے۔ جس طرح لباس انسان کو زینت دیتا ہے، خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ شوہر اکیلا جا رہا ہو، ساتھ اس کی بیوی ہو، کتنا فرق ہے۔ عورت اکیلی جا رہی ہو اور شوہر کے ساتھ جا رہی ہو، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح لباس انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو دکھوں اور سکھوں میں کام آتے ہیں۔ جس طرح لباس سردی اور گرمی سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح خاوند اور بیوی ایک دوسرے کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ایک دوسرے کے محافظ بنتے ہیں، معاون بنتے ہیں۔ جس طرح انسان کا لباس یہ انسان کے کمزوریوں کو، عیوب کو، جسم پر ہونے والے نشانات کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح خاوند اور بیوی ایک دوسرے کی کمزوریاں، ایک دوسرے کے عیب اور ایک دوسروں کے روحانی عیوب کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ لباس ہو اور زینت کا سبب نہ ہو۔ بتائیں وہ کون سا شوہر ہے جو بیوی کے لیے خوبصورتی کا سبب نہ ہو؟ وہ کون سی بیوی ہے جو شوہر کے لیے زینت کا سبب نہ ہو؟ لباس گرمی اور سردی سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ کون سا خاوند ہے جو بیوی کے دکھ اور درد نہ بانٹے؟ وہ کون سی عورت ہے جو شوہر کے دکھ اور درد نہ بانٹے؟ لباس عیوب کو چھپاتا ہے۔ وہ کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے عیوب نہ چھپائے؟ وہ کیسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے عیوب کو نہ چھپائے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا ہے، پردہ ڈالنا ہے، یا ایک دوسرے کے عیوب کو ننگا کرنا ہے۔ ہمیں بہت اچھی طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، یعنی جس طرح عورت کے ذمے مرد کا حق ہے، اسی طرح مرد کے ذمے عورت کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد اپنے حقوق کے مطالبے کرے اور عورت کے حقوق سے غافل ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے،
بس کہ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور ہر کسی کو اپنے حقوق کے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تو زندگی اچھی ہوتی ہے، اور جب ایک دوسرے سے اپنے حقوق کی ادائیگی کے تقاضے اور مطالبے کرتا ہے پھر عموماً زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں۔ تو شوہر سمجھے کہ میرے ذمہ بیوی کا حق کیا ہے تاکہ میں ادا کروں، بیوی سمجھے کہ میرے ذمہ شوہر کا کیا حق ہے کہ میں ادا کروں، اس سے زندگی پیار اور محبت بھی بدل جاتی ہے، زندگی گزارنی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کا تعلق حامد اور بیوی سے نہیں ہے، پوری زندگی میں اگر اس کو دیکھ لیا جائے کہ میرے ذمہ کس کے حقوق ہے میں ادا کروں تو زندگی اور طرح گزارتے ہیں، اور کس کس کے ذمہ میرے حقوق ہے میں ان سے مطالبے کروں، اس سے زندگی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں اپنے علم کے ناقص ہونے کا اعتراف کرتا ہوں، جہاں تک میں نے پڑھا سنا سمجھا ہے، شریعت کا جو زور ہے وہ حقوق کے وصول کرنے پر کم ہے اور حقوق کے ادا کرنے پر زیادہ ہے۔ میری بات سمجھ لیں، شریعت زیادہ اہمیت سے بیان کرتی ہے حقوق کے ادا کرنے بجائے حقوق کے وصول کرنے۔ کیوں؟ اگر ہم دنیا میں حق ادا نہ کر سکے تو موت کے بعد ادا کرنا پڑے گا، جو بہت مشکل اور سنگین ہے، اور اگر ہم دنیا میں اپنا حق کسی سے نہ لے سکے تو موت کے بعد ہمیں مل جائے گا۔ معلوم ہوا کہ وصول کرنا حق کا اتنا اہم نہیں ہے جتنا حقوق کا ادا کرنا اہم ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں یہ بات الگ ہے کہ مرد کو عورت پر ایک گنا اہمیت، افضلیت اور حاکمیت حاصل ہے، اس کا عورت کو بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، خامد کے ذمے ہے اپنے علاقائی دستور کے مطابق اپنی اولاد کی ماں کا خیال کرنا، اس کے نان و نفقہ کھانے کا انتظام کرنا، اس کی رہائش کپڑوں کا انتظام کرنا، لیکن اتنا ہی جتنا اس کے اختیار میں ہے۔ ضرورت سے زیادہ تقاضے اور مطالبے عورت کو نہیں کرنے چاہیے، اس کو اپنے شوہر کی حیثیت کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے مطابق تقاضا کرے۔ کسی ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے اور کسی باپ کو بیٹے کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر ماں بیمار ہے، دودھ پلانے میں دقت ہے تو پھر بھی ماں کو مجبور کرو کہ تو نے ہی پلانا ہے۔ ماں کی چھاتی میں نقص ہے، بچے کے دودھ پینے سے شدید تکلیف اس کو ہوتی ہے، یا اور اس کے کیس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر والد ہے، اس کو بعض چیزیں مہیا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، عورت کے تقاضے پورے کرنے میں دقت ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، اس کو بھی تکلیف سے بچانا چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی ہے عورت کی کہ اپنی بیویوں کا خیال کیا کرو۔ دیکھیں، جن کی سفارش اللہ نے فرمائی ہو ہمیں کتنا ان کا خیال کرنا چاہیے، یہ ہم مردوں کو اور شوہروں کو بہت اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے عورت سے افضل ہونے، مرد کے عورت کے سربراہ ہونے اور بطور مرد عورت کے حاکم ہونے کی دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت پہ خرچ کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فطرت اور طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ مرد عورت سے مستحکم ہے، مضبوط ہے، قوی ہے، اس کو ایک گنا اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ جس کو دنیا کے سارے انسان عملاً تسلیم کرتے ہیں، ہاں زبان سے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، عملاً سب اسی طرح کرتے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے تاکہ نکاح کرو اور ان عورتوں سے تم راحت حاصل کرو، آرام حاصل کرو۔ کبھی راحت ان کی خدمت کی وجہ سے ہے، کبھی راحت ان سے بچوں کی وجہ سے ہے، کبھی راحت ان سے گھر کو سنوارنے کی وجہ سے ہے، کبھی راحت خامد کی خبر گیری کی وجہ سے ہے۔ راحت اور سکون کی مختلف صورتیں ہیں جو انسان کو عورت کے بغیر ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بات کا مرد کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو جس سے راحت ملے، جس سے آرام ملے، جس سے خوشیاں ملے، اس کو ذلیل نہیں کرتے، اس کو رسوا نہیں کرتے، اس کو پریشان نہیں کرتے، اس کو خراب نہیں کرتے، اس کا خیال کرتے۔ ایک گاڑی سے بھی سکون ملے نا تو گاڑی کو سنبھالا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ تو عورت ہے، یہ تو اللہ کی افضل المخلوقات کا فرد ہے، اشرف المخلوقات کا فرد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں، خامد اور بیوی کے درمیان ایک تعلق محبت کا قائم فرمایا اور ایک تعلق شفقت کا قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مودت، محبت کو پہلے ذکر کیا ہے اور رحمت اور شفقت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ پہلے خامد اور بیوی پر جوانی آتی ہے پھر بعد میں خامد اور بیوی پر بڑھاپا آتا ہے۔ تو جوانی میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کی بجائے شفقت کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، دکھ درد کو سمجھنا، اس کی ضرورتوں کو سمجھنا۔ ظاہر ہے جب مرد جوان ہوتا ہے اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں اس کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں۔ عورت جب جوان ہوتی ہے تقاضے اور ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں اس کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ میں چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5186، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو قیامت کے دن کا یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو، ہمسائے کو کبھی تکلیف نہ دے۔ واستوصوا بالنساء خیرا، اور فرمایا کہ عورتوں کے معاملات میں بھلائی کا پہلو غالب ہونا چاہیے، عورتوں کا بہت خیال کرو۔ فإنہن خلقن من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہے۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہوتی ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم چاہو کہ پسلی کو بالکل سیدھا کرو تو تم اس کو توڑ دو گے۔ وإن تركته لم يزل أعوج، اور اگر تم پسلی کا کبھی بھی خیال نہ کرو تو ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 100% درست تم نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورت کے درست کرنے کا خیال ہی چھوڑ دو، خیال رکھو۔ فاستوصوا بالنساء خیرا، پھر آپ نے اس بات کو ختم فرمایا کہ عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کا خیال کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5199، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، ان کو خطاب کیا عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، آپ نے فرمایا کہ کیا مجھے یہ خبر نہیں ملی کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات پر عبادت کرتے ہو؟ یعنی جو مجھے اطلاع ملی ہے، کیا یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے کہ تم دن کو روزہ اور رات کو قیام کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کی اطلاع تو ٹھیک ملی ہے۔ فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کرو۔ صم وافطر، کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو۔ وقم، اور فرمایا کبھی تم رات کو قیام کرو، ونم، اور کبھی سو، مکمل رات کو تم عبادت میں مت گزارو۔ فإن لجسدک علیک حقا، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے۔ ولعینک علیک حقا، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ ولزوجک علیک حقا، اور تمہارے اوپر تمہاری اہلیہ کا حق ہے۔ اگر تم روزانہ روزہ رکھو گے، کبھی افطار نہیں کرو گے تو تمہارا بدن کمزور ہوگا۔ اگر تم مسلسل رات کو جاگو گے، سو گے نہیں، تمہاری آنکھیں جواب دے جائیں گی۔ اور پھر ان دونوں کا مجموعہ، اگر تم روزانہ روزہ رکھو اور کبھی افطار نہ کرو تو جسم کمزور ہوگا، اہلیہ کے حقوق ادا کرنے مشکل ہوں گے۔
تم روزانہ رات کو جاگتے رہو گے اور کبھی نہیں سو گے تو جسم میں ضعف ہوگا، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو اس طرح وقت نہیں گزار سکو گے جو ان کی خوشی کا باعث ہو۔ تو ان دونوں کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا؟ جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، اور ان دونوں کی کمزوری کا نقصان تمہیں الگ ہوگا، تمہاری بیوی کو الگ ہوگا، اس کا خیال کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5200 یعنی 5200۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن، یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کا نگہبان ہے، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، امیر اپنی قوم کا نگہبان ہے، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ، مرد اہل خانہ کا نگہبان ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ جن کا نگہبان ہے اس رعیت کا اس نے کیا خیال کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے زیادہ بہترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِنَّ خُلُقًا، اور بہترین اخلاق والا وہ شخص ہے کہ جس کے اپنے بیویوں کے ساتھ اخلاق سب سے بہتر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر، تھوڑا سا نمبر تبدیل ہو گیا، میں اس کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کوئی مرد مومن کسی مومن عورت سے، یعنی کوئی خامن اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ توجہ حدیث کے الفاظ کو سمجھیں۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی خامن اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ کیوں نفرت کرے گا؟ اس کی کسی عیب کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس میں کوئی خامی ہے تو اس میں خوبی بھی ہے، اگر اس میں کوئی ناپسندیدہ چیز ہے تو پسندیدہ بھی ہے۔ صرف اپنی بیوی کی خامی نہ دیکھا کرو، اپنی بیوی کی خوبیاں بھی دیکھا کرو۔ اور آپ یقین فرمائیں میں اس نقطے پر اتنا زور دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کی صرف خامی نہ دیکھو، بیوی کی خوبی بھی دیکھو۔ یہ خطاب مردوں کو ہے، لیکن یہ بات عورتوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر خامے میں کوئی عیب ہے تو خوبی بھی ہے، کوئی اس میں کمزوری ہے تو اس میں اچھائی بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برائیوں کمزوریوں پر اس پر لعن طعن کریں، اس کو برا بلا کے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، بہترین مومن وہ ہے، کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جو اس کے اخلاق سب سے اچھے۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِنَّ خُلُقًا، اور بہترین اخلاق والا وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر معاملات رکھتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3895۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، اللہ اکبر،
اور جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے، یعنی خامد فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے، فرمایا جب یہ ان میں سے کوئی ایک وفات پا جائے تو پھر اس کی موت کے بعد اس کی برائیاں بیان نہ کرنا، کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ حدیث عام ہے، خامد بھی ہے، بیوی بھی ہے، کوئی بھی اپنا ساتھی ہے جو دنیا سے چلا جائے، یہ معاملات سب کے لیے۔ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں چند ایک آیات اور چند ایک احادیث تلاوت کی ہیں۔ آپ یقین فرمائیں ایک ایک آیت کریمہ، ایک ایک حدیث مبارک پر میں تفصیلی گفتگو کروں تو آپ اندازہ ہو اس ایک آیت اور ایک ایک حدیث نے اپنے اندر کتنے مضامین کو سمویا ہے، کتنے مضامین کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم اور حدیث پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں ذہن نشین فرما لیں، خامد اور بیوی کے کچھ حقوق وہ ہیں جو خامد کے بیوی کے ذمے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں کہ جو بیوی کے خامد کے ذمے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو دونوں کے مشترکہ ہیں، ایک دوسرے کے ذمے ہیں۔ میں بات سمجھانے کی کوشش کر تو سمجھ لیں۔ میں سب سے پہلے وہ حقوق بیان کرتا ہوں جو بیوی کے ہیں اور خامد کے ذمے ہیں۔ عام طور پر لوگ خامد کے حقوق بیان کرتے ہیں، میں وہ پہلے حقوق بیان کرتا ہوں جو بیوی کے ہیں اور خامد کے ذمے ہیں، پھر حقوق بیان کروں گا جو خامد کے ہیں اور بیوی کے ذمے ہیں، پھر بیان کروں گا جو ایک دوسرے کے درمیان مشترکہ ہے۔ یہ ترتیب میں نے کیوں اختیار کی ہے؟ اس لیے خامد اپنا گھر چھوڑ کے بیوی کے گھر نہیں جاتا، بیوی اپنا گھر چھوڑ کے خامد کے گھر جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب خامد کے گھر بیوی جا رہی ہے تو سب سے پہلے حقوق بیوی کے خامد کے ذمے ہوں گے نا۔ تو یہ ہم شوہروں کو سوچنا چاہیے کہ پہلے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں یا پہلے میں نے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے۔ تو اگر کوئی شوہر اپنے حقوق ادا نہ کرے اور بیوی سے حقوق کا مطالبہ کرے، یہ زیادتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت اپنے ذمہ حقوق کو ادا نہ کرے اور شوہر سے تقاضا کرے تو یہ بھی زیادتی۔ تو ہم اس نشست میں بات کو سمجھیں۔ میں ایک دوسرے کے حقوق، خامد اور بیوی کے حقوق بیان کرنے سے پہلے تمام حضرات اور خواتین، طلباء اور طالبات، مریدین اور مریدات اور سننے والے ہر مرد اور عورت سے گزارش کروں گا اس گفتگو کو اس طرح نہ سنیں کہ بعد میں خامد سے کہیں دیکھا مولانا صاحب نے کیا کہا، اور شوہر اپنی بیوی سے نہ کہے دیکھا مولانا صاحب نے کیا کہا۔ ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ میرے ذمہ جو حقوق ہیں میں اس کو ادا کر رہا ہوں، میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں اپنے ذمہ حقوق جو واجب ہیں ان کے ادا کرنے کا اہتمام کریں، جو دوسرے کے ذمہ حقوق ہیں اس کی وصولی کی بات مؤخر کریں۔ اس سے معاشرہ بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ میری گزارش اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ خامد کے ذمہ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ ایک لمبی فہرست ہے، میں اس میں سے چیدہ مختصر جامعیت کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ ہم تھوڑے وقت میں بات زیادہ کر سکیں۔ ایک حق، نکاح کر کے جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر لائے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں اس عورت کے اندر جو خیریں ہیں وہ آپ سے مانگتا ہوں، مجھے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس کی بھلائیوں سے نفع عطا فرما، اور یا اللہ ہر وہ خیر جو آپ نے اس کی فطرت کے اندر رکھی ہے مجھے اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ظاہر میں نظر نہیں آتی لیکن عورت کی فطرت اور طبیعت میں شامل ہوتی ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ بسا اوقات ایک عورت نہایت خوبصورت ہے، اب یہ اس کی خوبی اس کو دیکھنے سے نظر آ رہی ہے، اور بعض عورتیں دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہیں لیکن طبیعت اور فطرت میں وفا ہے،
خدمت ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، مشقت برداشت، یہ ان کی فطرت کے اندر ہے، جو ابھی نظر نہیں آئیں گی، معاملات کے بعد نظر آئیں گی نا. کہ اللہ مجھے ان سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یعنی وہ خوبی جو دیکھتے مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی جوانی ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کا اچھا خاندان ہے، یہ تو نظر آ رہی ہے نا. اس کے علاوہ جو اس کی طبیعت اور فطرت کے اندر ہے، مجھے اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح اے اللہ، اگر اس کے اندر بظاہر کوئی شر ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے جو مجھے دیکھنے سے نظر آ رہی ہے، اللہ مجھے اس سے بھی حفاظت فرما. بسا اوقات ایک عورت ایسے خاندان سے ہوتی ہے کہ جو خاندان اچھے شمار نہیں ہوتے، تو ظاہر اس سے بندے کو عیب بھی آتا ہے، اللہ میری حفاظت فرما. اور اسی طرح اگر اس عورت کی طبیعت اور فطرت میں کچھ غلط چیزیں ہیں تو اللہ میری اسے بھی حفاظت فرما. یہ بدخواہ ہے، یہ بدخو ہے، اور اطاعت گزار نہیں ہے، گالی گلوچ ہے. ابھی تو نہیں سمجھ آئے، وہ تو معاملات کے بعد پتہ چلے گا نا. دعا تو پہلے دن مانگی جا رہی ہے، پہلی ملاقات میں مانگی جا رہی ہے. تو کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری اور جامع دعا فرمائی ہے. پہلی بات، شوہر اس کا اہتمام کرے. نمبر 2، عورت کا حق مہر ادا کرے. حق مہر کبھی تو مؤجل ہوتا ہے یعنی فوراً، کبھی مؤجل ہوتا ہے یعنی بعد میں دیں گے. پھر مؤجل کی 2 قسمیں ہیں، تاریخ طے ہے کب دیں گے، اور یہ تاریخ تو طے نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بعد میں دیں گے. اگر تو مؤجل فوراً طے ہے تو ادا کرے، اگر مؤجل مؤخر ہے اور تاخیر طے ہے، تاریخ طے ہے تو وقت مقرر پر ادا کرے. اور اگر تاریخ طے نہیں ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو عورت کا حق مہر اس کو ادا کر دینا چاہیے. حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ حق مہر 10 دراہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. یہ 10 دراہم سے مراد متحدہ عرب امارات کے 10 دراہم نہیں ہے. یہ 10 دراہم سے مراد درہم، عربی زبان میں ایک وزن ہے، اس کو درہم کہتے ہیں. ایک وزن کو دینار کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں چھٹانگ ہے اور پاؤ ہے، کلو ہے، گرام ہیں، ماشے ہیں، اسی طرح وہاں دراہم اور دنانیر یہ ایک وزن ہوتا تھا. یعنی اتنی چاندی ہوگی تو 1 درہم شمار ہوگا، یا 1 درہم میں اتنے وزن کی چاندی ہوگی، اور اتنے وزن کا سونا تو اس کو کہتے ہیں مسقال ہے، یا کہتے ہیں دینار ہے. خیر ایک خاص وزن ہے. 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہونا چاہیے. یہ 10 درہم کتنے بنتے ہیں؟ آج کے رائج اوزان کے اعتبار سے 31.5 ماشا یا 30.618 گرام چاندی، یہ ہے 10 دراہم چاندی. 10 دراہم. اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ آج 20 تاریخ 2026 کے مطابق 10 دراہم چاندی کی قیمت ہے 20,471 روپے. گویا جو حق مہر ہے وہ 20,471 روپے ہے. اس سے کم حق مہر، یہ حق مہر شرعی نہیں ہوگا، کم ہوگا، اس کو دینا چاہیے. اور دینا کتنا چاہیے؟ یہ تو کم ہے، اس سے کم نہیں دے سکتے. زیادہ سے زیادہ کتنا دینا چاہیے؟ اس کی کوئی حد نہیں. کوئی آدمی سونے کا ڈھیر دینا چاہے، اربوں روپے دینا چاہے تو تب بھی دے سکتے ہیں، اس کی استطاعت پر ہے. لیکن معمول کے مطابق حق مہر کتنا ہو، اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، حق مہر اتنا زیادہ نہ رکھیں کہ شوہر کو ادا کرنے میں تکلیف، اور حق مہر اتنا کم نہ رکھیں کہ بیوی کو اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو. دونوں کی رعایت کریں. یہ ہے حق مہر شرعی. کم از کم کی مقدار متعین ہے 10 دراہم چاندی. زیادہ سے زیادہ کی مقدار کوئی متعین نہیں ہے. میں اس پہ دلائل نہیں دے رہا، میں صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. آج کے دن، آج کے دور میں عام طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر طے کرتے وقت لوگ کبھی تو والد سے پوچھتے ہیں، ابو جی حق مہر کتنا رکھوں؟ حق مہر ادا کرنا والد کے ذمہ نہیں ہے، شوہر کے ذمہ.
اور کبھی حق مہر ادا کرتے وقت بیوی والے سے پوچھتے ہیں جی کتنا دیں، جس شوہر نے دینا تو وہ بتائے کتنا دے سکتا ہے، اور کبھی حق مہر ادا کرتے وقت کہتے ہیں جی حق مہر فاطمی رکھ لیں، حق مہر فاطمی رکھ لیں۔ میری بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، تو 11 بیویاں اور 3 بیٹیاں چھوڑ کر ایک ہی بیٹی کا نام لینا حق مہر فاطمی، تو کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں اور آپ کی باقی 3 بیٹیوں کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ اچھا دوسری بات سمجھے، بھائی حق مہر ادا کرنا سنت ہے، تو سنت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ سنت کا معنی یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابی کا عمل کیا ہے۔ حق مہر سنت ہے تو یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کا حق مہر آپ نے کتنا دیا ہے، آپ کی باقی بیٹیوں کو ان کے دامادوں نے حق مہر کتنا دیا ہے، یہ نہیں۔ سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے حق مہر کتنا دیا اس کو دیکھیں۔ میں آج کی مجلس میں حق مہر کی مزید تفصیلات بیان نہیں کر رہا، انشاءاللہ کسی وقت جب میں نکاح کے عنوان پر تفصیل سے بات کروں گا تو اس میں انشاءاللہ حق مہر کا تفصیل سے تذکرہ کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیوی کو کتنا حق مہر دیا، آپ کی کس بیٹی کو کتنا حق مہر ملا، تاکہ کھل کر بات سمجھ آئے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حق مہر فاطمی کی بات نہ کریں، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ اور آج ہمارے ہاں خیر یہ چونکہ نکاح سے تعلق ہے تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حق مہر شوہر کے ذمہ ہے، وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے اور خوشی سے ادا کرے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بابرکت اموال ہیں ان میں سے ایک مال حق مہر بھی ہے۔ مجھے اچانک ایک بچی کا واقعہ یاد آ گیا، میری شاگرد ہے، مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، اور اس نے مجھے 10,000 ہندوستانی یہ رقم ہدیہ بھیجی اور کہا استاد جی میں نے نیت کی تھی کہ مجھے حق مہر ملے گا تو اس میں سے آپ کو ہدیہ بھیجوں گی، تو میں نے اپنے حق مہر کی رقم میں سے آپ کو ہدیہ بھیجا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کس قدر کسی بچی کو اپنے استاذ یا اپنے شیخ سے عقیدت ہوگی۔ مجھے اب یاد نہیں کہ اس کا پورا حق مہر 10,000 تھا یا اس کو ایک حصہ 10,000 تھا۔ میں نے خوشی سے قبول کیوں کیا کہ اس لیے کہ وہ اس کی مالک ہے اور بابرکت مال حق مہر ہے۔ میں نے عرض کیا جب نکاح کے عنوان پہ بات ہوگی تو میں حق مہر کی برکات بیان کروں گا کہ حق مہر کا مال کتنا بابرکت ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا کیا فوائد ہیں، وہ اپنے وقت پر بات کریں گے۔ فی الحال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کا حق مہر ادا کرے۔ نمبر 3، بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کو الگ مستقل ایک مکان لے کر دے رہنے کے لیے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کی حیثیت کیا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ الگ مکان کا مطلب کیا ہے۔ الگ مکان کا مطلب ایک گھر میں الگ کمرہ نہیں، الگ مکان کا معنی ایک گھر میں الگ کمرہ ہو یا مستقل الگ ہو۔ الگ مکان کا معنی کہ اس میں ایسا راستہ موجود ہو جہاں اس عورت کے خاندان، رشتہ دار، قریبی آنا جانا چاہیں تو ان کو دقت محسوس نہ ہو۔ یہ عورت کا حق ہے کہ شوہر اس کو مکان بنا کر دے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن خامد کی حیثیت اور عرف اور معاشرے اور ماحول کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ کبھی شوہر اب نکاح کر کے گھر میں بیوی کو لاتا ہے، اس کی والدہ ہے، اس کو سہولت ہو، بہنیں چھوٹی سہولت ہو، نیک عورت آ جائے، تربیت ہو۔ اب اس چیز کا عورت کو بھی خیال رکھنا چاہیے نا کہ میں نے اپنے معاشرے کو کیسے چلانا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ صرف واجبی حقوق نہ دیکھا کریں، اپنے معاشرے کو بھی دیکھا کریں۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے بیان سنا، تبدیل ہو گیا،
نیکی کی طرف آ گیا تو اس کی خواہش ہوئی کہ میں اپنے گھر میں کوئی نیک دین پڑھی ہوئی عورت لاؤں، میرے گھر کا ماحول درست ہو۔ تو وہ نکاح کر کے بیوی کو لے آیا۔ چند ماہ گزرے تو اس نے کہا مجھے الگ مکان بنا کر دو، میں آپ کی والدہ اور آپ کی بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا میں الگ مکان بنا کے دوں گا، فی الحال مالی وسعت نہیں ہے، آپ کچھ برداشت کر لو، میری مجبوری سمجھو، آپ ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو دین پہ لاؤ، میں انشاءاللہ ساتھ کوشش کرتا ہوں۔ بیوی نے جب زور دیا تو اس نے جن مولانا کے ذریعے نکاح کیا تھا ان کی خدمت میں گزارش کی، مسئلہ پیش آ گیا تو انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم گھر جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ میں نیا مکان شروع کر رہا ہوں اور ساتھ میں دوسرا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، 6 ماہ تک انشاءاللہ مکان بھی بن جائے گا اور 6 ماہ تک میں نکاح کر کے دوسری بیوی بھی لے آؤں گا، تو میرے گھر میں میری والدہ بہنوں کا خیال کرے گی اور آپ کو میں الگ مکان بنا کر دے دوں گا۔ تو عورت غصے ہو گئی، اس نے کہا میرے اندر کوئی کمزوری ہے، کمی ہے، کیا ضرورت ہے لانے کی؟ اس نے کہا نہیں کمی نہیں ہے، الگ مکان تمہارا حق ہے، وہ تمہیں دینا چاہیے، اور دوسرا نے کہا میرا حق ہے، وہ تمہیں قبول کرنا چاہیے، تم اپنا حق الگ مکان والا استعمال کرو، میں اپنی دوسری بیوی کے نکاح والا استعمال کرتا ہوں۔ تو جب یہ نسخہ دیا گیا تو اس نے کہا جی میں اسی پر راضی ہوں، آپ دوسرے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیں، میں مستقل مکان کا ارادہ چھوڑ دیتی۔ اب یہ ایک حکمت کے ساتھ ان کو بات سمجھائی کہ اب اس کو سمجھ آ گئی بھائی ہمیشہ حقوق کے مطالبے نہیں ہوتے، کچھ معاشرے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ بیوی کا حق ہے شوہر اس کو رہنے کے لیے مکان دے، اس کو کھانا کھانے کے لیے سامان دے اور اس کے علاج معالجے کا اہتمام کرے۔ یہ خامد کے ذمے ہے بیوی کے کھانے کا انتظام کرنا، بیوی کے رہائش کا انتظام کرنا اور بیوی کے علاج کا انتظام کرنا۔ دیکھو میں نے 3 باتیں کی ہیں، میں یہ 3 باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں ایک بات چلتی ہے کہ جی عورت کے ذمے کھانا پکا کے شوہر کو دینا نہیں ہے۔ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ جس شوہر نے نکاح کر کے بیوی کو گھر لانا ہے اس بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا شوہر کے ذمے ہے، لیکن آپ یہ بھی تسلیم کریں کہ علاج اور معالجہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، یہ ذہن رکھ لیں۔ اب سوال یہ ہے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب شوہر کے ذمے علاج معالجہ نہیں ہے تو یہ بیوی بیمار ہو جائے تو پھر علاج کون کرائے گا؟ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آنا چاہیے نا کہ شوہر پورا دن مزدوری کر کے جب شام کو تھکا ہوا گھر آئے گا اور کھانا اس کے ذمہ بیوی کو مہیا کرنا، تو اس شوہر کو رات کو کھانا پکا کر کون دے گا؟ یہ سوال کیوں نہیں ذہن میں آ رہا؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں یہ ذہن نشین فرما لیں، یہ اس معاشرے کی باتیں ہیں کہ جب خامد کی ملازمت بھی حکومت کے ذمے ہو اور بیوی کا علاج بھی حکومت کے ذمے ہو، تو جب خامد کی ملازمت حکومت کے ذمے ہے، اس کا معنی کہ اس کو باہر صورت اتنے پیسے ملنے ہیں کہ جیسے اس کا بیوی کا گزارا ہو، تو بیوی کو دے کھانا تیار دے۔ تو جب علاج بھی حکومت کے ذمے ہے تو شوہر کے ذمے علاج بھی ختم ہو گیا، تو شوہر کے ذمے سے علاج ختم ہو گیا، کھانے کا انتظام کرے۔ اور جب معاشرہ ہمارا ہو کہ جہاں پر علاج کچھ بھی ہو جائے شوہر نے کرانا ہے، تو پھر ظاہر کچھ بھی ہو جائے کھانا بیوی نہیں پکانا ہے۔ دونوں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، بات کو الجھائیں مت۔ میں کتنے پیار سے بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں شوہر کے ذمے ہیں، وہ اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، بیوی کا حق ہے کہ بیوی کے محرم اور قریبی رشتہ دار اگر بیوی کو ملنا چاہیں تو شوہر ان کو ملنے دے۔ بیوی کا والد، بیوی کی والدہ، بیوی کے بھائی، بیوی کی بہن یا بیوی کی خالہ یا ماموں، شوہر ان کو ملنے دے، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اس حق کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیوی کے بھائی یا بیوی کی بہنیں وہ شوہر سے نفرت کرتی ہوں، شوہر ان سے نفرت کرتا ہو، اس کی بہنیں اور بھائیوں سے شوہر کا مزاج نہ ملتا ہو، ان کے شوہر کے گھر آنے سے شوہر کی جو اولاد ہے اس کا
اخلاق تباہ ہوتا ہو، نقصان ہوتا ہو، تو پھر بھی بیوی کو حق اگر ضرور ملا ہے، نہیں، پھر بیوی کو حق نہیں ہے. پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا خیال کرے. اپنی ماں کی حد تک اجازت ہے، باپ کی حد تک اجازت ہے، خیال کرے. اب شوہر کا مزاج ہے کہ وہ بچوں کے لیے مزاج کے استعمال کا قائل ہی نہیں ہے، اور اس بیوی کے بھائی یا بہن ان کا مزاج ہے کہ موبائل کے بغیر ان کا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا. جب وہ آئیں گے تو پوری مصیبتوں کے ساتھ آئیں گے. شوہر کا مزاج ہے کہ بیوی سے پیدا ہونے والے بچے نیک ہوں. بیوی کا بھائی اور بہنوں کے مزاج میں نیکی ہے ہی نہیں، تو اس نے جو سال تربیت کی ہوگی، سال کے بعد 10 دن آئیں گے اور بچے کو بگاڑ کے چلے جائیں گے. پتہ ہے اس کا علاج کیا ہوگا؟ میں نے گزشتہ کل بھی آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیشہ ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ بیوی اپنے بچوں کی ذہن سازی اپنے ماموں کے بارے میں کرتی ہے، اپنے بچوں کی ذہن سازی اپنے بچوں کے چچا اور تایا کے بارے میں نہیں کرتی. جبکہ پورا قرآن کریم آپ دیکھ لیں اور بطور مسلمان دیکھیں، قرآن نے جب بھی بات کی ہے پہلے چچا کی بات کی ہے اور اس کے بعد پھوپھی کی بات کی. پہلے خالو کی بات کی ہے، پھر خالہ کی بات کی ہے. پہلے والد کی بات کی ہے، پھر ماں کی بات کی ہے. پہلے بھائی کی بات کی ہے، پھر بہنوں کی بات کی ہے. آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں. میری گفتگو کا خطاب ان کو ہے جو مسلمان ہیں. میں تو ان سے باتیں کر رہا ہوں نا جن کا اسلام میں یار ہی نہیں، ان سے میں نے کیا بات کرنی. تو میں کتنی وضاحت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے محرم رشتہ داروں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، لیکن بیوی کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے محرم رشتہ داروں سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شوہر کے مزاج کے خلاف ہیں، تو وہ چھوڑ دے ان کو. اس کی زندگی اب شوہر کے ساتھ ہے. اپنے میکے کے تعلق کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو مقدر مت کرے، اپنی زندگی کو آلودہ مت کرے، اپنے گھر کو جہنم مت بنائے، اپنے بچوں کا مستقبل برباد مت کرے. یہ اچھی طرح عورت کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 6، یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے ان کے گھر جانا چاہے تو شوہر ان کو جانے دے. یہ حق ہے اس کا. اپنے والدین سے ملنے کے لیے جانا چاہے تو اس کو جانے دے، لیکن سوال کہ کتنی بار جانے دے، کتنے دنوں کے لیے جانا دے. یہ بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ ہر 10 دن کے جی میں جا رہی ہوں، ہر 6 مہینے بعد کہ جی میں جا رہی ہوں، اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب بیوی اور اس کے ماں باپ کے درمیان رابطے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی. دور ہے، نہ بات ہوتی ہے، نہ خیریت کا پتہ چلتا ہے، تو چلو اس کو سال میں ایک مرتبہ جانے دو، وہ 8 دن 10 دن کچھ دن ٹھہرے اپنے ماں باپ کو مل کر آ جائے. لیکن آج جب موبائل کی سہولت موجود ہے اور شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی یومیہ اپنی ماں اور باپ سے گفتگو ہو رہی ہے، منع کرنے کے باوجود اپنے بھائی اور بہنوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اب اس بیوی کو کیا حق حاصل ہے کہ پھر بھی شوہر کے سر پہ ڈنڈا لے کر کھڑی ہو کہ نہیں میں نے جانا ہے، میرا حق ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا حق ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جتنا حق نہیں ہے بیوی اپنے گھر کو اجاڑنے کی کوشش مت کرے. اپنے میکے میں کسی قریبی رشتہ دار کا نکاح ہے، بھائی بہن، اور مالی وسعت بھی ہے اور گنجائش بھی ہے، جانا چاہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو جانے دے. جانا ضروری نہیں ہے، میری بات اچھی طرح سمجھ لیں. کیوں؟ اس لیے میں نکاح کی جب گفتگو کروں گا وہاں یہ باتیں کروں گا کہ شریعت نکاح کیسا کہتی ہے. نکاح کے لیے دور سے مہمان آنا یا قریب سے مہمان آنا، کیا یہ شریعت ہے؟ تو اگر ہمارے رسم ہیں تو رسموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر کو پریشان مت کریں. سہولت سے جا سکتے ہیں، گیدرنگ زیادہ نہیں ہے، رش زیادہ نہیں ہے، گناہوں کا ماحول نہیں ہے، اور بہن یا بھائی کی شادی ہے ان کو تیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں ماحول کا مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے. دلہن ہے اس کو تیار کرنا ہے، بھائی ہے اس کے گھر کی ضرورت ہے، دلہن نے آنا ہے تو تیاری کرنی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے بہن تو جا سکتی ہے. لیکن ویسے شادیوں کے لیے عورت کا میکے میں سفر کر کے جانا یہ شرعی حق نہیں ہے. یہ خامد اور بیوی کے باہمی تعلق و رضا پر ہے، اس لیے اس کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے. بسا اوقات شوہر دوسرے ملک میں ہے
بیوی اس کے ساتھ ہے، اور اپنے میکے میں شادی ہے بھائی یا بہن کی، وہاں سے تقاضا کرنا کہ میں نے جانا ہے، اب بتائیں خرچ کتنا ہوگا، پیسے کتنے ہوں گے، شوہر کو قرض کتنا اٹھانا پڑے گا، کتنے بھی مسائل ہوں، بس میں نے جانا ہے، میری بہن ہے، میں نے جانا ہے، میرا بھائی ہے۔ اس کا بیویوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اللہ کے واسطے ایسے بوجھ نہ اٹھائیں کہ جس سے مسائل پیدا ہوں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ جب بیوی نے سب کچھ شوہر کے لیے چھوڑ دیا ہے تو شوہر بیوی کا خیال رکھے، لیکن سب کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑ رہی تو پھر شوہر کب تک خیال رکھے گا، کتنا خیال رکھے گا، پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس بیوی کی عزت کرے، بیوی کا احترام کرے، بیوی کے ساتھ محبت کرے۔ یہ نہیں کہ بیوی ہے تو اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، جیسے ہمارا کہتے ہیں بیوی تو جوتی کی طرح جب چاہو بدل ہونے نہیں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ جب چاہو بدل ہو جوتی کی طرح۔ ایسے الفاظ بیوی کے لیے استعمال کرنا یہ بیوی کی توہین ہے۔ بیوی کی عزت، بیوی کا احترام، بیوی سے محبت کرنا۔ اسی طرح نمبر 9، بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کی راحت کا خیال کرے۔ راحت میں یہ بھی ہے، وسعت ہے تو گھر میں کام کرنے والی خادمہ دے دے، لیکن خادمہ بد کردار اور بد چلن نہ ہو کہ جس سے گھر تباہ ہو جائے۔ وسعت میں یہ بھی شامل ہے کہ شوہر وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو ہدیہ پیش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی بیوی کو ہدیہ پیش کرے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو عورت شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی راحت کا خیال کرے، وسعت ہو۔ عید کے اوپر نئے کپڑے لینا ضروری نہیں ہے، وسعت ہے تو لے کر دے دیں تاکہ وہ خوش ہو، کسی خوشی کے موقع پر اس کو دے دے، خوش ہو۔ تو بیوی کی راحت کا شوہر کو خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 10، بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گھریلو امور میں تعاون کرے۔ تعاون کا معنی دیکھیں، مہمان آئے ہیں، زیادہ آئے ہیں، اس بیوی نے کھانا پکایا ہے، مشقت برداشت کی ہے، اور شوہر کے کہنے پر ایک کھانا نہیں کئی کھانے پکائے ہیں، شوہر کی عزت کا خیال کی ہے۔ اب مہمان چلے گئے ہیں تو بیچاری دن بھر کھانا پکاتی رہی ہے، رات پر وہ برتن دھوتی رہے گی، وہ بیوی ہے، باندھی تو نہیں ہے۔ باندھی ہو تب بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب شوہر کو چاہیے اس بیوی کا تعاون کرے، ہاتھ بٹا دے، کھانا بنانے میں، پیاز ٹماٹر سبزی کاٹنے میں، گوشت کو صاف کرنے میں، اپنے گھر کو صاف کرنے میں، برتن دھونے میں۔ یہ بیوی پر احسان نہیں ہے، یہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ تعاون کرے۔ میں کئی بار اپنے ہاں باورچی خانے میں وقت ہو تو داخل ہو کے برتن بھی دھوتا ہوں، اور اگر مجھے میرے پاس آنے والے مہمان یہ بات کہیں کہ مولانا صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو میری بیوی جانتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا میرے آنے والے مہمان جس کو جانتی بھی نہیں ہے، میری عزت کا خیال رکھنے کے لیے وہ پکا کر دے رہی ہے جو اس کے ذمے بھی نہیں ہے، تو کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو میرے مہمانوں کے لیے کھانا پکائے اور اس نے پکایا جس کے ذمے نہیں تھا، میں اس کے ساتھ برتن دھلا دوں؟ کہ میری ذمہ داری نہیں ہے؟ تو پھر مجھے کہتا ہے آپ اتنی باتیں، میں نے کہا اتنی باتیں میں نہیں سوچوں گا تو کون سوچے گا؟ مقتدا بھی نہیں سوچے گا تو کون سوچے گا؟ اس لیے اس کا حق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کا خیال کرے اور اس کے ساتھ تعاون کرے۔ نمبر 11، بیوی کا حق ہے شوہر اپنے بدن کو صاف رکھے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھے، اپنے کو بنا سنوار کے رکھے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ان موضوعات پہ دلائل نہیں دے رہا، میں اختصار میں صرف باتیں گنوا رہا ہوں۔ جس طرح ایک شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں باہر سے گھر جاؤں تو میری بیوی سنور کے رہے، بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب میرا شوہر باہر سے میری اس پہ نظر پڑے یہ سنور کے رہے۔ یہ حق ہے کہ اس کا خیال کیا جائے۔ میں صرف ایک حدیث سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے ہیں، خیر پھر میں نے عرض کیا، اس میں مجھے استدلال کرنا پڑے گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔
بیوی کا حق ہے کہ شوہر اپنے کپڑوں کا خیال کرے، لباس کا خیال کرے، اپنے چہرے کے فضول بالوں کو صاف کرے، اپنے ناک کو صاف ستھرا کرے، تو اپنے منہ کی بدبو کو ختم کرے۔ منہ سے سگریٹ پی کر بو کے بھبکے آ رہے ہیں اور اپنے گھر میں آ رہے ہیں، پسینے کی بو آ رہی ہے اور گھر میں آ رہا ہے، بال بڑے ہوئے اور آ رہا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، یہ بیوی کا حق ہے۔ جس طرح شوہر بیوی کو دیکھے تو اس کو خوش ہونا چاہیے، بیوی شوہر کو دیکھے تو اس کو بھی خوش ہونا چاہیے، اور بیوی کو متوجہ کرنے کے لیے شوہر کا صاف ستھرا رہنا، اپنے بدن پہ خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بیوی کا حق ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اگر شوہر کے بال سفید ہوں تو کیا وہ بیوی کے لیے بال کالے کر سکتا ہے؟ پورا مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی شخص کے بال سفید ہوئے ہوں اور یہ بال کا سفید ہونا عمر کی وجہ سے نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے، عمر سے مراد ہے 40 سال، 40 سال سے عمر اوپر چلی جائے تو اس کا معنی کہ بڑھاپے کی طرف چلا گیا۔ 40 سال سے عمر کم ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں اور بیماری کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں، ایسے بالوں کو کالا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 2، اگر بال اس کے سفید بیماری کی وجہ سے نہیں، 40، 50، 60 سال اوپر عمر بڑھاپے کی وجہ سے ہے اور یہ میدان جنگ میں ہے، مجاہد ہے اور جنگ بھی آمنے سامنے ہے، تو اس کے لیے بال کو کالا کرنے کی گنجائش موجود ہے جسم پر روب ڈالنے کے لیے۔ لیکن آج کے دور کی جنگ جو ایک بٹن سے ہوتی ہو، جس میں دشمن نظر بھی نہ آتا ہو اور پھر بھی کہ جی میں نے بال کالے کیے ہیں تاکہ دشمن پر روب پڑے، اب دشمن پر روب تمہارے بال کالے کرنے سے نہیں پڑے گا، تمہارے اچھے میزائل سے پڑے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ میزائل کی بجائے بال کالے کریں کہ تو اسی کا دشمن کو فرق پڑے۔ میں پوری ترتیب سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ بوڑھا ہو، بوڑھا کا معنی 40 سال سے اوپر عمر ہو، چہرے سے جوان نظر آتا ہو، بیوی کی عمر کم ہو اور بیوی کی خواہش ہو کہ میرے شوہر کے بال کالے ہوں، تو اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ ان ساری شرائط کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ شوہر کے لیے بال کالے کرنے جائز ہیں یا نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیوی کا حق ہے، لیکن ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 12، بیوی کا حق ہے اگر کسی شخص کی بیویاں ایک سے زائد ہیں، عدل کرے، انصاف کرے، ان کے درمیان رعایت کرے، اور عدل انصاف کا معنی کپڑے میں، کھانے میں، پینے میں، خرچ دینے میں یہ عدل ضروری ہے۔ جب نکاح کا عنوان ہوگا میں وہاں تفصیل سے بات کروں گا کہ کن چیزوں میں عدل ہے، کن چیزوں میں نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو 2 ایسے مقامات پر ہیں کہ جن میں شوہر کے ذمہ برابری نہیں ہے۔ نمبر 1، سفر میں ساتھ کس کو رکھنا ہے۔ نمبر 2، ہم بستر کس سے ہونا ہے۔ ان 2 چیزوں میں بھاری اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ نکاح کے عنوان پر جب بات ہوگی تو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ یہاں میری اس گفتگو کا معنی کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں ایک سے زائد بلا وجہ نکاح کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، ہرگز کو معنی یہ نہ سمجھے۔ میں ایک سے زائد نکاح کا قائل ہوں۔ جب شریعت کہہ رہی ہے تو میں کون ہوتا ہوں جو قائل نہ ہوں، لیکن نکاح ضرورت کے تحت، بلا ضرورت لڑکی سے تعلق غلط ہو گئے ہیں تو نکاح کرو، پسند آ گئی ہے تو نکاح کرو، پہلی سے مخالفت ہو گئی ہے تو نکاح کرو، پہلی کو ذلیل کرنا ہے تو نکاح پر بات ہوگی، میں وہاں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ لیکن بلا وجہ میں بلا ضرورت دوسرا نکاح کر کے پہلی عورت کے حقوق کے تلف کرنے کا اور ضائع کرنے کا قتل قائل نہیں۔ ایک آخر میں میری گزارش ہے، جو بیوی کا حق ہے وہ یہ کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا کرے، شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا کرے، یہ حق ہے، اس کے لیے دعائیں کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے، دنیا سے چلی گئی ہیں تو بھی دعا کرے، یہ حق ہے۔ اور آخر میں یہ ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی بیوی فوت ہو کے دنیا سے چلی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات ہیں
کہ آپ جانے والی بیوی کی سہیلی کا بھی خیال فرماتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں، آپ ان کی وفات کے بعد گھر میں گوشت ہوتا تو ان کے بھی بھجواتے. اس حد تک شریعت نے بیوی کے حقوق کا خیال کیا ہے. جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارے دوست ہمارے گھر آئیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے دوستوں سے اچھا تعلق ہو، ہم چاہتے ہیں ہم دوستوں کی دعوت کریں، تو ظاہر ہے بیوی بھی چاہتی ہے، اس کی بھی دوست ہے، اس کی بھی سہیلی ہے. اگر اس کی سہیلی ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمیں اس بیوی کو حق دینا چاہیے، اس کا خیال کریں، اس کی عزت کریں، اس کو ہدیہ دیں. لیکن دو چیزیں بنیادی ہیں. نمبر ایک، وہ آنے والی اس کی دوست بد کردار نہ ہو، بد چلن نہ ہو، بد زبان نہ ہو، بد سلیقہ نہ ہو، گھر کے ماحول کو برباد نہ کرے، اور وہ آنے والی شوہر کے لیے آنے کا فساد کا ذریعہ نہ بنے. بسا اوقات ایک سہیلی گھر میں آتی ہے اور وہی آنے کے بعد اسی بیوی کے شوہر کو پھسلاتی ہے، اور یہی آنے والی اس کی طلاق کا سبب بنتی ہے. یہ میں فرضی باتیں نہیں کہہ رہا، میں یہ حقائق بتا رہا ہوں. صرف آنے والی سہیلی ہی نہیں، بسا اوقات بیوی کی آنے والی بہن وہ ایسے دام چلاتی ہے کہ شوہر کو پہلی بیوی کو طلاق دے کے دوسری اس کی بہن کو رکھنا پڑتا ہے، اور پھر یہی بیوی روتی ہے، اپنی بہن سے لڑتی ہے، تو نے میرا گھر تباہ کیا. تو بیوی کو سوچنا چاہیے نا، میں اپنے گھر میں کس عورت کو لا رہی ہوں، اپنی بہن کو شوہر کی اتنا کیوں قریب ہونے دے رہی ہوں، اپنے شوہر کو اپنی بہن کے ساتھ اتنا قریب کیوں ہونے دیتی ہوں. یعنی اتنے واقعات اور حقائق ہے کہ مجھے بیان کرتے شرم آتی ہے. شوہر آتا ہے، بیوی کام پہ جا رہی ہے اور اپنی بہن اور شوہر کو گھر چھوڑ کے جا رہی ہے. آپ بھائی بیٹھے بھائی جان سے، میں بازار سے سامان لے آ رہی ہوں، خود گھر بیٹھی ہے اور اپنی بہن کو بھیجے کہ تم جاؤ میرے شوہر کے ساتھ اور آپ شاپنگ کر کے آ جاؤ. اور ایک کمرے میں تینوں سو رہے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں، اکٹھی گپیں لگ رہی ہیں. اللہ کا واسطہ اپنے گھروں کو از خود محنت کر کے برباد مت کرو. میں نے کتنا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ شوہر کے ذمہ بیوی کیا کیا ہے. تو آپ بتائیں، میں بیویوں اور خواتین کی کتنی رعایت کرتا ہوں گا، لیکن اپنے گھر کو خود کوئی برباد کرے، اپنے پاؤں کے خود کو لاڑی پہنے مارے، تو اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے. اسی طرح بیوی کا شوہر پر ایک حق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دینی تعلیم دے. اگر وہ دینی تعلیم کے بغیر آئی ہے تو شوہر اس کو دینی تعلیم دے. اگر وہ دینی تعلیم کو لے کر آئی ہے اور دینی تعلیم دینا چاہتی ہے تو شوہر حدود شریعت میں رہتے ہوئے اس کو ماحول دے تاکہ وہ دین کا کام کر سکے. لیکن دین کے کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر نہیں چاہتا اور یہ گھر سے جا رہی ہے، میں بیان کے لیے جا رہی ہوں، یہ شوہر سے کہہ رہی ہے میں دینی مجلس میں سفر کر کے جا رہی ہوں. جب شوہر منع کر رہا ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ ماحول کا خیال کریں، شوہر کے مزاج کا خیال کریں، شوہر کا خیال کریں. آپ یقین فرمائیں گے کتنی خواتین ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، میں آپ سے بیعت اور اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر اس کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں مت کرو، اپنے شوہر کے مزاج کا خیال کرو. میرے بیانات موجود ہیں، آپ اس کو سن کے رہنمائی لیا کرو اور شوہر کی طبیعت کا خیال کرو. اللہ ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب چند ایک حقوق بیان کر دیتا ہوں جو بیوی کے حقوق، جو شوہر کے حقوق بیوی کے ذمہ ہیں. میں چند ایک حقوق بیان کرتا ہوں جو شوہر کے حقوق بیوی کے ذمہ ہیں. بیوی نے شوہر کے کن کن حقوق کا خیال کرنا ہے. نمبر 1، شوہر کی عزت کا خیال کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے. کس بات سے شوہر کی عزت پہ حرف آتا ہے یہ بیوی کے ذمہ خیال کرنا. اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے، شوہر ایک معزز ہے، عزت دار ہے، وہ بیوی کو کہتا ہے کہ میری عدم موجودگی میں تم نے بازار نہیں جانا، میری عدم موجودگی میں فلاں بندے نے گھر نہیں آنا، تو بیوی کو چاہیے نہ بازار جائے نہ کسی اور بندے کو گھر میں آنے دے. شوہر کو حق حاصل ہے کہ بیوی کو منع کرے کہ میری عدم موجودگی میں فلاں بندہ نہیں آنا چاہیے. اگر شوہر بیوی کو منع کرے کہ میری عدم موجودگی میں تمہارا بھائی بھی گھر نہ آئے تو شوہر کو حق حاصل ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو خاندان کے لوگوں سے ملنا دے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں ملنے دے.
اور اس کو حق حاصل بھی ملے، لیکن تب آئے جب میں گھر پہ ہوں، جب میں نہ ہوں تو میرے گھر کے اندر نہ آئے، اس کو حق حاصل ہے۔ اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ مال کی حفاظت یہ بھی ہے چوری نہ ہونے دے، مال کی حفاظت یہ بھی ہے فضول خرچی نہ کرے، مال کی حفاظت یہ بھی ہے کہ ضائع نہ کرے، اور مال کی حفاظت یہ بھی ہے جہاں شوہر چاہتا ہے نہ خرچ کرے وہاں نہ خرچ کرے، شوہر جتنا چاہتا ہے خرچ کرے اتنا خرچ کرے۔ یہ سب چیزیں مال کی حفاظت میں شامل ہیں۔ نمبر 2، شوہر کا حق ہے جو بیوی کے ذمے ہے کہ وہ جائز امور میں شوہر کی اطاعت کرے۔ شریعت نے اتنا اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر شوہر منع کرے اور شوہر گھر میں ہو کہ رات کو نوافل بھی نہ پڑے، شوہر منع کرے یہ دن کا روزہ نفلی بھی نہ رکھے، نفل روزہ بھی رکھے تو شوہر سے پوچھ کے رکھے، بغیر پوچھ کے نہ رکھے، اس حد تک شوہر کی اطاعت کا حکم ہے۔ مجھے یہاں ایک حدیث پاک یاد آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بہترین عورت وہ ہے اذا رأیتها سرتک، جب تم دیکھو تم خوش ہو جاؤ، اذا امرتها اطاعتک، جب تم اس کو بات کو تمہاری بات کو مانے، اور وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، جب تم گھر میں نہ ہو، حفظت فی مالک وعرضک، وہ پھر تمہارے مال اور تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ یہ بہترین عورت ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ خود فرمایا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو عورت کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3، شوہر کا حق ہے کہ بیوی ہر کسی پر اپنے شوہر کو ترجیح دے، حتیٰ کہ والدین اور شوہر کا اختلاف ہو، شوہر کو ترجیح دے۔ شوہر اور بیٹے کا اختلاف ہو تو شوہر کو ترجیح دے، شوہر اور بیٹی کا اختلاف ہو تو شوہر کو ترجیح دے، شوہر اور اس کی سہیلی میں اختلاف ہو تو شوہر کو ترجیح دے، شوہر اور اپنے خاندان کے افراد میں اختلاف ہو تو شوہر کو ترجیح دے۔ یہ شرط ہے کہ شوہر حق پر ہو، شوہر ناجائز نہ کرتا ہو، شوہر غلط نہ کرتا ہو، ہر معاملے میں اپنے شوہر کو ترجیح دے۔ مجھے اس بات پہ بہت تعجب ہوتا ہے، کھانا شوہر کے ذمے، پینا شوہر کے ذمے، رہائش شوہر کے ذمے، کپڑے شوہر کے ذمے، ہر خوشی کا خیال شوہر کے ذمے، اور جب شوہر کسی اختلاف ہو جائے یہ کھڑی دوسروں کے ساتھ ہے۔ یہ کیسی بیوی ہے، یہ کیسی عورت ہے، اس کو کیوں نہیں احساس ہو رہا؟ آپ یقین فرما لیں کہ میری گفتگو ریکارڈ پر ہے، میری اس گفتگو کو میرے اہل خانہ، میرے بچے، میری بچیاں بھی سنتی ہیں۔ میں نے اپنی شادی شدہ بچیوں کو یہ بات کہہ رکھی ہے، اللہ نہ کرے میرے اور تمہارے شوہر کے درمیان کبھی اختلاف ہو جائے تو مجھے چھوڑ کے اپنے شوہر کے ساتھ ہونا، لیکن میں زندگی بھر تمہارے ساتھ حسن سلوک بھی کروں گا، جب رابطہ کرو گی تعاون بھی کروں گا، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی اب تمہاری زندگی تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، تمہارے بچوں کا معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کسی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر ایسا اختلاف ہو کہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے۔ میں اس کا عملاً اہتمام کرتا ہوں، اللہ میں اس بات کا سمجھ عطا فرمائے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 4، شوہر کا حق ہے کہ بیوی شوہر کے لیے تیار ہو، بیوی بن کے رہے، بیوی شوہر کے لیے سنور کر رہے، اچھے کپڑے پہنے، زینت کا اہتمام کرے، خوشبو کا اہتمام کرے۔ آپ بتائیں کس قدر یہ ظلم ہے کہ جب شوہر گھر پہ آئے اس کا منہ بھی دھلا ہوا نہیں، اس کے کپڑے بھی صاف نہیں ہیں، اس کے جسم پہ خوشبو بھی نہیں ہے، اور یہی بیوی جب ڈاکٹر کے پاس جائے تو کپڑے بھی صاف ہیں، خوشبو بھی لگی ہے، یہی کسی تقریب میں جائے تو بن سنور رہی ہے، یہی بیوی بازار جا رہی ہے تو اس نے سرما لگایا ہے، لپسٹک لگائی ہے، خوشبو لگائی ہے۔ کیسی بیوی ہے؟ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ عورت کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جب چھوٹی بچی ہوتی ہے، ماں اس کو باہر لے کر کسی گھومنے کے لیے یا کہیں بھی جاتی ہے، اس کو اتنا تیار کرتی ہے کہ اس کا بچپن سے عادت بن جاتی ہے کہ جب میں نے گھر سے باہر نکلنے تو تیار ہو کر جانا۔ سوال ہے، چھوٹی بچی کو تم باہر لے کر جا رہی ہو، کپڑے لینے ہیں، جوتا لینا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، تو کیا ضرورت پڑی ہے سرما ڈالنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے لپسٹک لگانے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس بیٹی کو چمکا کے لے جانے کی؟ کیوں عادت سے ڈالتے ہو؟ آپ یقین فرمائیں جس حد تک میں نے پڑھا ہے، آپ کے علم میں اس کے خلاف کچھ آئے تو مجھے آپ ضرور فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو آپ کے نواسے آئیں یہ تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن آپ کی بچیاں چھوٹی عمر میں آپ کو ملنے کے لیے مردوں کے درمیان میں آئیں، ہمارے علم میں ایسی روایات نہیں ہیں۔ کوئی ایک آدھ مل جائے تو شاید مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کا مزاج بناتے، یہ گھر بیٹھے۔ تو یہ حق ہے کہ شوہر کے لیے بیوی تیار ہو۔ نمبر 5، اگر شوہر کو ضرورت ہو اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہو تو بیوی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، یہ شوہر کا حق ہے۔ میرے لفظوں پر خیال کریں، شوہر کو ضرورت ہے اور وہ ضرورت کے تحت کرنا چاہتا ہے تو بیوی کو اس کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے۔ شوہر دوسرے ملک میں ہے، سال 2 سال گزر رہے ہیں، واپس نہیں آ سکتا، کوئی اس کے لیے قانونی مسائل ہیں، کوئی اس کے لیے پیچیدگیاں ہیں اور ماحول سارا گناہوں کا ہے۔ اگر وہ نکاح نہ کرے گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ اب وہ اعتماد کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے بیوی سے رابطہ کرتا ہے کہ میرے حالات ایسے ہیں، اور وہ چاہتا تو چوری بھی کر سکتا تھا، بغیر پوچھے بھی کر سکتا تھا، گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا تھا۔ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، آپ سے چھپایا بھی نہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ایسے موقع پر بیوی کو شوہر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں بلا وجہ اور بلا ضرورت دوسرے نکاح کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن شوہر کو ضرورت ہو تو بیوی اس کے راستے میں رکاوٹ مت بنے۔ اگر رکاوٹ بنی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوا تو اس کا مجرم جہاں شوہر ہوگا وہاں بیوی بھی ہوگی۔ نمبر 6، شوہر کا کھانا پکانا، شوہر کے گھر کے کام کرنا اور شوہر کے کپڑے دھونا، خدمت کرنا، یہ شوہر کا حق ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارے یہ بات مشہور ہے کہ خامد کے کپڑے دھونا تو بیوی کے ذمہ نہیں ہے، خامد کو کھانا پکا کے دینا تو بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ تو قرآنی تو نہیں ہے کہ خامد کے گھر کے کام کرے۔ تو پھر اگر بیمار ہو جائے اور خامد کہہ جائے کہ علاج کے پیسے دینا میرے ذمہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں پھر یہ کہاں سے پیسے لائے؟ تو شوہر کی استطاعت نہیں، پھر وہ کہاں سے لائے گا گھر کو صاف کرنے والی؟ اس کے بعد اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بازار کا کھانا کھائے اور تمہارے لیے بنا کر لائے، وہ کہاں سے کرے گا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس سے گھر آباد ہوتے ہیں، گھر ٹوٹتے نہیں ہیں، باہمی پیار اور محبت کا مزاج بن جاتا ہے۔ میں یہاں تک گزارش کرتا ہوں کہ بیوی کے ذمے ہے شوہر کا والد، شوہر کی والدہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، یہ ان کی خدمت کرے۔ لوگوں میں مشہور ہے جی شوہر کی خدمت تو سمجھ آتی ہے، شوہر کے ماں باپ کی سمجھ نہیں آتی۔ بتائیں یہ شوہر کے ماں باپ نہ ہو، ویسے کوئی بوڑھا ہو، کوئی ویسے ہی بوڑھی ہو، ویسے خدمت کی محتاج ہو، ویسے ہی بیمار ہو، ویسے ضرورت مند ہو، کیا انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ آدمی اس کا خیال کرے؟ تو اگر یہ عورت شوہر کے والدین کا خیال نہیں کرے گی تو شوہر کے ذمے تو والدین کا خیال کرنا ہے، وہ تو والد کا بھی خیال کرے گا، والدہ کا بھی خیال کرے گا۔ پھر اگر بیوی یہ کہے کہ مجھے چھوڑ کے والدہ کا خیال کرتا ہے، جب تو خیال نہیں کرے گی تو اس نے والدہ کو سنبھالنا ہے نا، تو خیال نہیں کرے گی اس نے والد کو سنبھالنا ہے نا۔ وہ بوڑھے ماں باپ کو گھر سے باہر تو نہیں نکال سکتا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر اپنی بہن اور بیٹیوں کہتا ہوں، قبر کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، موت کی فکر کریں۔ میں اپنے اوپر آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہا، میں قبر آخرت کی بات کرتا ہوں اور دنیا میں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی بات کرتا ہوں۔ ان چیزوں کا خیال کریں، اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ شوہر کے جو بیوی کے ذمہ حقوق ہیں، میں نے کم از کم 15 بیان کیے، اور جو بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق ہیں میں نے زیادہ 6-7 بیان کیے۔ تو اب بتاؤ میں زیادہ حقوق کن کے بیان کر رہا ہوں؟ خواتین کو سوچنا چاہیے نا کہ ایک آدمی اتنی ہمارا خیال کرتا ہے، اتنا ہمارے بارے میں توجہ دلاتا ہے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اور دنیا بھر میں جو خواتین اور ان کے شوہر مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ خواتین اس بات کی گواہی دیں گی کہ میرے علم میں آ جائے کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو میں کس حد تک شوہر کی تربیت پہ توجہ دیتا ہوں۔ ان کو اچھی طرح اس کا احساس ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں چند ایک حقوق بتا دیتا ہوں کہ
کہ جو ایک دوسرے کے ذمے ہے، شوہر کے ذمے بھی ہے، بیوی کے ذمے بھی ہے، دونوں کا خیال کریں۔ نمبر 1، ایک دوسرے کی پردہ داری کریں، ایک دوسرے کا لباس بنے۔ شوہر بیوی کا رازدان، بیوی شوہر کی رازدان، شوہر بیوی کے عیوب سے واقف، بیوی عیوب کے شوہر کے عیوب سے واقف ہے۔ ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں، ایک دوسرے کے معاملات کو باہر کسی کے سامنے مت ذکر کریں۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ شوہر نے بازار جانا ہے، شوہر نے ملازمت کے لیے جانا ہے، مزدوری کے لیے جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، کھانا تیار کریں، کپڑے تیار کریں، محبت سے رخصت کریں۔ شوہر نے شام واپس آنا ہے، بیوی کے لیے پھل لانا، کوئی چیز لانا، اس کی ضرورت کیسی چیز لانا کہ اس کو گھر میں تکلیف نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ مثال کے طور پہ پیاز ہیں، اس کو کاٹنے پڑتے ہیں، بازار سے کٹے ہوئے مل جاتے ہیں، تو بیوی کہتی ہے آپ ذرا پیاز کٹے ہوئے لے آئیں، کہہ رہے تیرے ہاتھ ٹوٹ گیا تو نہیں کاٹ سکتی، یہ غلط بات ہے۔ وسعت ہے تو خیال کریں، وسعت ہے تو خیال کریں، ایک دوسرے کے معاون بنیں۔ میں اس موقع پر عرض کرتا ہوں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے میں مختصر بات کروں، آخر میں 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرے۔ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرے اور بیوی شوہر کے ساتھ وفا کرے۔ بیوی شوہر کے ساتھ وفا کرے، شوہر کی خاطر ہر اس کو چھوڑ دے جس کو شوہر ناپسند کرتے۔ شوہر بیوی کی خاطر ہر اس کو چھوڑ دے جس کو بیوی ناپسند کرتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرے۔ نمبر 4، ایک دوسرے کے اعتماد کو قائم رکھے۔ بیوی کو شوہر کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا شوہر دنیا میں کہیں بھی ہے وہ میرا ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور شوہر کو بیوی کے بارے میں اعتماد ہونا چاہیے کہ میں بیوی سے کتنا بھی دور ہوں وہ میری ہے، اس کا میرے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس کو دل کی تختیوں پہ نوٹ فرما لیں۔ اگر کئی ہزار کلومیٹر شوہر بیوی سے دور ہو اور بیوی کو پتہ ہو کہ میرے علاوہ یہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، بیوی پریشان نہیں ہوتی۔ اور شوہر بیوی کے ساتھ اسی کے بیڈ پر لیٹا ہو اور بیوی کو پتہ ہو کہ میرے علاوہ اس نے کسی اور کو دل میں بسایا ہے، بیوی سکون سے کبھی رات کو نہیں سوتی۔ ایک دوسرے کے اعتماد کو کبھی مت توڑیں۔ نمبر 5، ایک دوسرے سے درگزر کریں۔ کبھی شوہر سے غلطی ہوگی، کبھی شوہر زیادتی کر لے گا، کبھی نہیں ڈانٹنا چاہیے ڈانٹ دے گا، کبھی ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دے گا، کبھی کو آپ نے چیز مانگی یا وہ ٹینشن کے اندر ہے نہیں لا کے دے سکا، اور کبھی اس نے میسج لکھا ہے آپ نے وہ نہیں سمجھ سکا، اس نے مفہوم غلط لے لی ہے اور غصے کے اندر آ گیا، بیوی درگزر کرے۔ کبھی شوہر کے ساتھ بیوی کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کر بیٹھتی ہے، کچھ نقصان کر بیٹھتی ہے، کوئی چیز بھول جاتی ہے، کوئی چیز نہیں دینی چاہیے وہ دے بیٹھتی ہے شوہر کے بغیر کہ میں لے لوں گی، شوہر کو پتہ نہیں چلے گا، تو میرے شوہر ایسے ہیں، اعتماد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اگر بیوی کو شوہر ہی نہیں درگزر کرے گا کون درگزر کرے گا؟ اگر شوہر کے ساتھ بیوی ہی درگزر والا معاملہ نہیں کرے گی تو پتہ ہے اس کے ساتھ کون درگزر والا معاملہ کرے گا؟ نمبر 6، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھیں۔ بعض چیزیں شوہر اجازت دے دیتا ہے لیکن اس کو پسند نہیں ہوتی، بعض چیزوں کی بیوی اجازت دے دیتی ہے لیکن بیوی کو پسند نہیں ہوتی، تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھیں۔ ان کو کھانے میں کیا پسند ہے، پینے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں۔ نمبر 7، باہمی معاملات میں صبر اور شکر سے کام لیں۔ اگر بیوی کو شوہر کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے اللہ کا شکر کریں، اگر کوئی عادت پسند نہیں ہے اس پر صبر کریں۔ شوہر کو بیوی کی خصلت پسند ہے اللہ کا شکر کریں، کوئی خصلت ناپسند ہے تو اس پر صبر کریں۔
اگر کبھی اس نے کام کر دیا ہے تو شکر کرے، کبھی نہیں کر سکا تو صبر کرے۔ بیوی نے کام کر دیا ہے شکر کرے، نہیں کر سکی صبر کریں۔ صبر اور شکر سے اللہ دنیا کو جنت کا ماحول بنا دیتے ہیں اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 8، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں۔ صرف بیوی کے ذمے شوہر کا احترام نہیں، شوہر کے ذمے بیوی کا احترام بھی ہے۔ صرف بیوی کے ذمے شوہر کی عزت نہیں ہے، شوہر کے ذمے بیوی کی بھی عزت ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کا احترام کا خیال کریں۔ بیوی کو ڈانٹیں، کوشش کریں کسی کے سامنے نہ ڈانٹیں۔ بیوی نے کوئی بات کرنی ہو تو کوشش کریں شوہر سے ایسے وقت میں کریں جب کوئی اور نہ ہو، تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو، ان کی عزت کا خیال ہو، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 9، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ آدمی سمجھ سکتا بھی غمی میں تو سہارا بنتے ہیں، خوشی میں سہارا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، خوشی میں بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور غمی میں بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی انسان پر خوشی کے موقع آتے ہیں، کبھی غمی کے موقع آتے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہو، بتائیں بیوی کتنی خوش ہے، تو اس موقع پر اس کا خیال کریں، کتنے ماہ اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا ہے، اس کو گود میں رکھا ہے، کچھ وہ بھی چاہتی ہوگی کہ میں اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ یہ چیز دے دوں، یہ چیز لے آؤں، تو شوہر اس کی خوشی میں سہارا بنے۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو ضرور اس کا خیال کرے، اور اگر دکھ آ جائے تو پھر تو ہمیں سہارا بننا ہی بننا ہے۔ دکھ آ جائے پھر تو سہارا بننا ہی بننا ہے۔ اگر دکھ میں بیوی کو شوہر چھوڑ دے گا تو کون اس کو اپنے بازو میں لے گا؟ اگر دکھوں میں بیوی شوہر سے منہ موڑ لے گی، بچائے اس وقت میں شوہر کی خدمت کون کرے گا؟ نمبر 10، ایک دوسرے کی جائز ضروریات اور جائز جذبات کا خیال رکھیں۔ ناجائز تقاضا اور ڈیمانڈ بیوی بھی نہ کرے، ناجائز ڈیمانڈ اور تقاضا شوہر بھی نہ کرے۔ ایک دوسرے سے جائز تقاضے کریں تو ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کریں۔ اسی طرح ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال کریں۔ بعض اندر خواہشات ہوتی ہیں، اس کا شوہر اظہار نہیں کرتا۔ کبھی خواہش ہوتی ہے بیوی اظہار نہیں کرتی۔ شوہر کو بیوی کی خواہش سمجھنی چاہیے اور بیوی کو شوہر کی خواہش سمجھنی چاہیے، اس سے گھر جنت کا ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے 2-3 باتیں مزید عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے معاشرے میں ماں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ماں کی دعا کا ماں کی دعا پر بہت توجہ دی جاتی ہے۔ بیوی کی اہمیت بھی کم ہے اور بیوی کی دعا پر توجہ بھی کم دی جاتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ماں کی دعا ضرور لیں، لیکن بیوی کی بد دعا بھی نہ لیں۔ ماں کی دعا ضرور لیں، لیکن بیوی کی دعا سے بھی غافل مت ہو۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا حق کبھی بیوی کو بھی ہوتا ہے، ہم بیوی کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ مناسب نہیں۔ میں صرف ایک موقع عرض کر دیتا ہوں۔ خامد اور بیوی ملک سے باہر ہے، کئی سال سے باہر ہے، بچے ہوئے ہیں، گاڑی ان کی ضرورت ہے۔ خامد اور بیوی نے مل کر محنت کی ہے، گاڑی خریدی ہے، اس سے سب سے زیادہ خوشی بیوی کو ہو رہی ہے، ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے، اس کے بچوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم خرید کر لے آتے ہیں تو اس پر لکھ دیتے ہیں یہ ماں کی دعا ہے۔ شاید وہ ماں کی ضرورت بھی نہ ہو اور ماں نے کہا بھی نہ ہو، بیوی کی ضرورت بھی ہو اور بیوی نے تاور بھی کیا ہو، پھر بھی لکھیں گے ماں کی دعا ہے۔ پھر بیوی کی دعا کیوں نہیں ہے؟ ہم ملک سے باہر ہیں، ہمیں مکان کی ضرورت ہے، بیوی پریشان ہے، بیوی دعائیں مانگ رہی ہے، بیوی آنسو بہا رہی ہے، بس اوقات اپنے زیور تک بیچ دیتی ہے شوہر کے مکان کے لیے۔ جب بن جاتا ہے تو وہ لکھتا ہے میری ماں کی دعا ہے۔ بھئی ماں کی دعا ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن بیوی کا بھی ساتھ خیال کریں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ماں کی دعا سے غافل مت ہوں، لیکن بیوی کی دعا کی اہمیت کی بھی قائل ہوں۔ اللہ گواہ ہے، جب شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے، وفادار بیوی ہو، وہ کس بہتے آنسوں سے رخصت کرتی ہے۔ وہ جذبات بیوی کے علاوہ
شاید اور کوئی نہ سمجھ سکتا ہوں. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے گھر کے ماحول کو ہم سازگار بنانے کی کوشش کریں. اچھا، اسی طرح ہم بیوی کا خیال کم کرتے ہیں اور والدہ کا خیال زیادہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. والدہ کا حق بہت زیادہ ہے، والدہ کا خیال کرنا چاہیے. لیکن اگر والدہ کے کئی بچے ہیں اور سارے بچے اپنی ماں کا خیال کرتے ہیں اور بیوی کے تقاضے ایسے ہیں کہ جس کے شوہر کے علاوہ کو پورے نہیں کر سکتا اور ماں کے وہ تقاضے دوسرے بچے بھی پورے کر سکتے ہیں، اب اس موقع پر ماں کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں مجبور کرتی ہوں کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان اختلافات ہو جائیں. اور شوہر کیوں اس بات کو نہیں سوچتا کہ یہ تقاضے میرے بھائی پورے کر رہے ہیں اور میں کیوں اپنی بیوی کے پیٹ کو کاٹ کر یہ وہاں لے جا رہا ہوں. ہمیں چیزوں کو سوچنا چاہیے نا. میں اس پر ایک واقعہ عرض کر دوں مختصر سا. مجھے ایک ساتھی نے کہا استاد جی میری والدہ کی خواہش ہے کہ ہر مہینے آپ ان کو اتنے پیسے دوں، فلاں چیز بھیجوں، اور میرے گھر کے تقاضے بیوی کہتی ہے یہ چیز بھیجو، اور بیوی کی واقعتاً ضرورت ہے. میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں امی کو بھیج سکوں، جبکہ میرے اور 3 بھائی ہیں جو میری ماں کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور ان کے علم میں ہے امی کے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں امی کو بھیج سکوں. یا امی کو دے سکتا ہوں یا بیوی کو، دونوں کو نہیں دے سکتا. امی پھر بھی مجبور کرتی ہے نہیں باقی بھائی دے، تم کیوں نہیں دیتے؟ تو میں کیا کروں؟ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہا. شروع میں ان کو تھوڑا سا عجیب لگا، پھر سمجھ آیا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ کی امی کے بیٹے کتنے ہیں؟ کہتا ہے 4. میں نے کہا آپ کی بیوی کے شوہر کتنے ہیں؟ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو میں نے سوال کیا مجھے جواب دو بس. کہتا ہے 1. تو میں نے کہا اگر تم نے اپنی ماں کو پیسے نہ بھیجے اور باقی 3 بھیجتے رہے تو گزارا ہو جائے گا؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا تم نے اپنی بیوی کو نہ بھیجے تو اس کو پیسے کون دے گا؟ میں نے کہا بھائی تم نے والدہ کو نہ دیے تو باقی 3 بھائی دے لیں گے نا، اور تم نے بیوی کو نہ دیے تو اس کو کون دے گا؟ اس کا تمہارے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اس نے کہا استاد جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ والدہ کو مت دو، میں کہتا ہوں جب والدہ کو دوسرے بیٹے دینے والے موجود ہیں اور ایک بچے کے وسائل کم ہیں، وہ والدہ کو دے تو اہلیہ کو نہیں دے سکتا، تو اس کو اہلیہ کو دینا چاہیے. اور خود ماں کو یہ بات کہنی چاہیے کہ بیٹا تم اپنی اہلیہ کا خیال کرو، اللہ کا شکر ہے کہ میرا بہت اچھا گزارا ہوا ہے. ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا ماحول بنا دے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ان کو اچھی طرح سمجھے. میں کئی بار کہتا ہوں یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھیں، یہ جملہ لکھ کے اپنے گھروں میں لگائیں. ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے موت کے بعد، اور بیوی کو سنبھالنے سے دنیا جنت بن جاتی ہے. بھائی اگر موت کے بعد جنت لینی ہے تو ماں کی خدمت کریں، اور دنیا میں رہتے اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو پھر بیوی کا خیال کریں. اگر بیوی کا خیال نہیں کریں گے، صرف ماں کی خدمت کریں گے، موت کے بعد تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ دنیا میں جنت بنایا اس کو کیا کریں گے؟ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ماں کے جذبات ہوتے ہیں، بیوی کی بھی جذبات ہوتے ہیں. مجھے یہاں پر ایک جملہ ایک آدمی کا یاد آیا. وہ حافظ قاری عالم تو نہیں تھا، لیکن مجھے اس نے ایک جملہ ایک مرتبہ کہا. مجھے کہتا ہے مولانا صاحب یہ جو بیوی ہوتی ہے نا یہ آدھی ماں ہوتی ہے، یہ بیوی ہوتی ہے آدھی ماں ہوتی ہے. میں نے کہا بیوی آدھی ماں ہوتی ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے بیوی آدھی ماں ہوتی ہے. میں نے کہا مطلب؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے اگر گھر میں گھی ہو نا تھوڑا، اور شوہر بھی ہو اور بچے بھی ہوں، تو ماں تھوڑا سا گھی لے کر روٹی کے اوپر لگا کے پراٹھا بنا کے بچے کو خوش کر لیتی ہے، اور عصر کی روٹی کے اندر ڈال کر شوہر کو دیتی ہے تاکہ بچے خوش ہو جائیں. اماں نے ہمارے پراٹھے پر گھی لگایا، ابے کو نہیں دیا. تو آدھی ماں ہوتی ہے، اوپر سے ان کے پلاتی ہے، اندر سے اس کے پراٹھے میں گھی ڈالا ہوتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں آدھی ماں ہوتی ہے. تو ایک آدمی ہے دیہاتی ہے، دیکھیں اس کی سوچ اور فکر ہے. بہرحال میں دعا کروں گا آپ سب کے لیے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں سب کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ میں سے اور مجھے ہر کسی کو
ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ماں کا بہت حق ہے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر کسی کو اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیوی کا حق ہے. اللہ تعالی ہر عورت کو شوہر کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شوہر کا حق ہے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر کسی کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہر کسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ حق ہے. اسی طرح اللہ ہر کسی کو والدین کا سایہ شفقت عطا فرمائے. اس سے اولاد کی دنیا بہت اچھی بنتی ہے. اللہ ہم سب کے ماحول کو ایسا ہی بنا دے. میں آخر میں ایک نصیحت کہہ لیں، گزارش کہہ لیں، کہہ کر بات کی اجازت چاہوں گا. ایک نصیحت تو اور گزارش میری یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے مطالبہ کرنے کی بجائے اپنے ذمہ حقوق کی ادائیگی کا خیال کریں. میرا اس بیان سننے کے بعد عورتیں شوہروں سے حقوق کے مطالبے، شوہر بیوی سے حقوق کے مطالبے کرنے کی بجائے غور کرنا شروع کریں کہ میرے ذمہ بیوی کا حق کیا ہے، اور بیوی سنیں کہ میرے ذمہ شوہر کا حق کیا ہے. اس کا فائدہ بہت ہوگا. اور میری گزارش یہ ہے، اگر کبھی اولاد یا کبھی بیوی نافرمانی کرے، ناراضگی ہو، غصہ ہو، تو قرآن کریم کی ہدایات کو ذرا پڑھیں. قرآن کریم نے بہت عجیب بات فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اے ایمان والو، کبھی تمہاری بیوی ہی تمہاری دشمن ہوگی اور کبھی تمہاری اولاد ہی تمہاری دشمن ثابت ہوگی. تو تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ فاحذروا. ایک تو احتیاط سے کام لو، جذباتی مت ہو، جلد بازی مت کرو. گھر تمہارے ٹوٹ جائیں گے، اولاد اور والدین الگ ہو جائیں گے. 3 کاموں کا خیال کرو. نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا. نمبر 1، وہ معافی مانگیں، زبان سے معاف کر دو. نمبر 2، تصفحوا، پھر اپنے دل سے اس کو نکال دو. نمبر 3، تغفروا، پھر دوبارہ اس کا ذکر مت کرو. انشاءاللہ تمہارا گھر محبت کا یہ گہوارہ بن جائے. نمبر 1، بیوی یا اولاد. شوہر زیادتی کرے تو شوہر اگر تمہاری گستاخی کریں، بے ادبی کریں، حق تلفی کریں، معافی مانگ لیں، زبان سے معاف کر دو. اس کے بعد اپنے دل سے اس کو نکال دو. دل سے نکالنا بڑا مشکل ہے، لیکن تذکرہ چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ دل سے نکل جاتا ہے. نمبر 3، پھر کبھی دوبارہ اس کا تذکرہ نہ کرو. بار بار تذکرہ کرنے سے وہ زخم پھر تازے ہوتے ہیں، پھر ہرے ہوتے ہیں. اخیر تنگ آ کر بیوی بھی کہہ دیتی ہے آپ نے کتنی بار مجھے یہ بات سنانی ہے. اس سے پھر نقصانات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھی زندگی عطا فرمائے، خوشحال زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں گھر عطا فرمائے، ایسی بیوی عطا فرمائے، بیوی کو ایسا شوہر عطا فرمائے، دونوں کو ایسی اولاد عطا فرمائے کہ ہماری دنیا بھی اچھی گزرے اور موت کے بعد بھی اچھی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت عافیت کے ساتھ موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ.